آج آپ لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی القادر کیس اور توشہ خانہ 2 کے حوالے سے خان صاحب سے کیا بات چیت ہوئی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں یہ دونوں جعلی کیسز ہیں. یہاں سے نکل کے جب یہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھلتے ہیں تو ساروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جعلی کیس ہے. لیکن اب انہوں نے ایک جونیئر جج جو بیٹھے میں ایڈ ہاک جج بٹھا دیا ہے. یہ 26ویں ترمیم کا جو نتائج ہے وہ یہی ہے کہ کہیں سے جج اٹھا کے اپنی مرضی کا بٹھا دو تاکہ وہ عمران خان کو جو 14 سال یہ سزائیں دے رہے وہ قائم رکھ سکے اور وہ وہاں پہ یہ ان کی پروٹیکشن ہوئے گی. کیونکہ کوئی قابل جج، اب یاد رکھیں یہی جج جو انعام مناس ہے، اس کا بھائی بھی کوئی مناس پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، انعام مناس ہے یہ کیا ہے، وہ یہاں پہ عمران خان کا پروسیکیوشن جو عمران خان کے خلاف یہاں پہ کھڑا ہے. اب اس کو ATC پنڈی کے اندر 9 مئی کے لیے اسی کے بھائی کو لا کے جلدی سے بٹھا دیا کیونکہ کوئی عزت دار آدمی، کوئی ایک انصاف دینے والا آدمی اس وقت عمران خان کے یہ والے کیسز سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس طرح مشکل سے ملا ہوگا. بہت اچھے ججز ہیں پاکستان میں، ہمیں پتہ ہے. بہت لوگوں نے یہ ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، اس کے باوجود دھمکیوں کے باوجود لوگوں نے، ججز نے بڑی کوشش کی ہے اور ہمت کی ہے کہ یہ سزائیں ٹھیک دے سکیں. لیکن یہ پھر خاص جج ایک چن کے لائیں انعام مناس کے نام سے اور اس کو ہائی کورٹ میں لا کر جلدی سے کورٹ روم دیا ہے، اس کے اندر اس کو بٹھا دیا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جوڈیشری کی عزت کریں، ہم اپنی جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کا خیال ہے کہ ایک کرائے کا بندہ لائیں گے اور وہ لا کر بٹھا دیں گے اور ہم اس کو مان لیں کیونکہ آپ نے اس کو کورٹ روم میں بٹھایا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. نام اس کا یاد رکھیں، ہم اس کا نام ساروں کو بتائیں گے. اس کے بھائی کا بھی نام دیکھ لیں، دونوں کی تصویریں لگا کے آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں کی بیک گراؤنڈز آپ لوگ ہی چیک کر لیں کہ کدھر سے جج آیا ہے. اور میاں گل حسن سے جو ایک سینئر جج ہے، ان سے کیسز جو 1.5-2 سال سے سن رہے ہیں ان سے لے لیے گئے، ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے. لیکن وہ کنٹینیویشن ایک ہوتی ہے نا، جج لائرز بھی کہتے ہیں کہ جو جج ہمیشہ سے سن رہا ہے اسی کے سامنے جانا چاہیے کیونکہ اس کے سامنے آپ نے کئی 100 گھنٹے لگا دیے ہیں سنانے کے لیے. اب ایک نیا جج لے کر آئیں جو کہ کیا شروع سے سنایا نہ شروع کریں، 1.5 سال کی اس کو ہسٹری بتائیں گے. اب یہ آپ ہائی کورٹ جا کر دیکھتے رہنا کہ یہ جج کیا کرتا ہے. آپ کو یہ کہ جو آپ نے عمران خان نے بیرون ممالک رہنے والے لوگوں سے اپیل کیا کہ وہ زر مبادلہ نہ بھیجیں، یہ محب وطنی آپ نے کبھی ان کو کور کیا ہے؟ وہ لوگوں کو جو یہاں سے پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہاں سے پیسے ڈالر نکال کے بھیج رہے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے نا؟ پتہ ہے آپ کو وہ محب وطنی؟ تو لیکن جو ڈر صاحب دے رہی ہیں وہ بھی ہے. آپ میڈم آپ کو عدالتوں سے انصاف کی امید ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، جس طرح آئی روز جونیئر ججز کو آپ کو بتایا تو ہے، سارا کچھ بتا تو دیا کہ بڑے قابل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے چن کے ایسا جج خود جا کے جلدی سے ہائی کورٹ میں بٹھایا ہے. اور یہ وہی 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہے کہ یہ ایک جج ایسا لا کر بٹھا سکتے ہیں. یاد رکھیں 26ویں ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے مرضی جج اٹھائیں، کسی کورٹ سے اٹھائیں، کسی کورٹ میں بٹھا دیں، اپنی مرضی کے لوگ بٹھائیں گے. اور آپ دیکھ لینا کہ آج صرف عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں، کل ہم سب کے ساتھ، اگر ہمیں انصاف کی ضرورت پڑے گی ہم انہی ججز کے ساتھ. عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہو پھر پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی فیملی؟ آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں گے؟ دیکھیں، اللہ سے امید تو نہیں نا ختم ہوئی، اللہ سے تو امید ہے. یہ انسان اگر نا انصافی کریں گے، یہ جرم تو اللہ کا کر رہے ہیں، اور اگر اللہ سے آپ امید ختم کر دیں تو کیا ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہر تاریخ پہ، ہر جگہ پہ ججز کے سامنے بھی کھڑے ہیں، ہم نے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا. عمران خان نے بھی نہیں، بڑی تمیز اور لحاظ سے انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا. 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہے، اس حوالے سے آج خان صاحب نے کوئی بات چیت کی آپ لوگوں کے ساتھ؟ آج صرف ریمیٹنسز کی بات کی کہ اوورسیز بوائیکاٹ کر دیں، کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ پاکستانی بوائیکاٹ کر دیں، ریمیٹنسز پاکستان میں دینا بند کر دیں. یہاں سے یہ ڈالر اٹھا کے باہر لے کر جا رہے ہیں اپنے لیے. آپ لوگ ان کو کیوں سہارا دے رہے ہیں؟ ان جو یہ اپنی حرکات ہیں اس کا جواب انہی کو ہی دینا چاہیے. تھینک یو.